السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ عالمی منظرنامہ بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے اور اس وقت دفتر خارجہ سے لے کر اس حکومت کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں۔ آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز تو یہ ہے کہ جسٹس سید منصور علی شاہ پاکستان پہنچ چکے ہیں اور کل سپریم کورٹ کے اندر بھی ان کی انٹری ہونے جا رہی ہے۔ اس سے پہلے جسٹس یحییٰ آفریدی کی جانب سے کچھ بڑے فیصلے کیے گئے، یعنی یحییٰ آفریدی نے قاضی صاحب کے لگائے گئے تمام افسران کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ خاص طور پر جو چیف جسٹس کا سیکرٹری ہوتا ہے اس کو ہٹایا جا رہا ہے اور نیا ایگزیکٹو افسر محمد عارف کو تعینات کیا جا رہا ہے، جبکہ جو رجسٹرار سپریم کورٹ ہیں ان کو بھی تبدیل کیا جائے گا، ہٹایا جائے گا اور بہت جلد نیا رجسٹرار سپریم کورٹ میں لگایا جائے گا۔ اب ذرا میں بتا دوں آپ کو کہ عالمی محاذ پر کیا چل رہا ہے۔ ایک تو آج حکومت نے بڑا بلنڈر کیا، یعنی انتہائی سستی حرکت کی۔ امریکی 62 کے قریب کانگریس مین خط لکھتے ہیں جو بائیڈن کو کہ پاکستان میں عمران خان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا اور پاکستان کی جمہوریت بھی خطرے میں ہے، لہٰذا آپ اپنا کردار ادا کریں۔ اس کے جواب میں پاکستان سے فارم 47 والے 160 MNA سے خط لکھوایا گیا، جس میں کہا گیا کہ امریکہ پاکستان کے معاملات میں مداخلت نہ کرے۔ عمران خان بہت بڑا غدار اور بہت بڑا مجرم ہے، ایون وہ تو امریکہ کی لاس اینجلس کی عدالتوں سے بھی مفرور ہے، لہٰذا امریکہ عمران خان کی کسی طرح کی طرفداری مت کرے۔ ہم ایک آزاد ملک ہیں، خود مختار ملک ہیں، لہٰذا امریکہ ہمارے معاملات میں انٹرفیرنس نہ کرے۔ اور عمران خان 9 مئی انہوں نے کروایا، مار دھاڑ کروائی، یہ کیا وہ کیا۔ بندہ ان سے پوچھے کہ آپ کی اوقات کیا ہے؟ 2 ٹکے کے بھکاری ہو۔ کانگریس مین نے تو سپر پاور کے صدر کو خط لکھا کہ تم کردار ادا کر سکتے ہو، تمہارے ایک خط سے حکومتیں گر جاتی ہیں، حکومتیں بن جاتی ہیں۔ شہباز شریف جو خود فارم 47 کی پیداوار ہے، اور آج شہباز شریف کے ساتھ ہوا کیا ہے وہ بھی 2 خبریں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یعنی یہ اپنے آپ کو ننگا کر رہے ہیں، یعنی انہوں نے ایک خط لکھا اور یہاں فارم 47 کے جعلی حکمران بوٹ پالشیوں نے کمپنی کی ماں پر 160 لوگوں نے خط لکھ دیا اپنے ہی وزیر اعظم کو، جس میں بتایا کہ امریکہ یہ کر رہا ہے۔ پھر جو چینی سفیر ہیں جن کا کل انتہائی سینسٹیو بیان سامنے آیا کہ سی پیگ آگے نہیں بڑھ رہا، اگر چینی انجینئرز کو سیکیورٹی نہیں ملنی تو پھر کام خراب ہوگا، پھر یہ معاملہ آگے خراب ہو جائے گا اور یہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس پر دفتر خارجہ کا رد عمل آیا اور کہا گیا کہ چینی سفیر کا بیان پاک چین سفارتی روایات کی عکاسی نہیں کرتا۔ چینی سفیر کا بیان حیران کن ہے۔ شہباز شریف نے SCO کے موقع پر چینی وزیر اعظم کو سیکیورٹی سے متعلق یقین دہانی کروائی، یعنی چین گڑبڑ کر رہا ہے، چین اس حکومت سے خوش نہیں ہے اور یہ جو سیکیورٹی والے معاملات ہیں اس پر سیٹسفائیڈ نہیں ہے۔ پھر ایک اور خبر سن لیں، پاکستانی حکومت کے لیے اس خبر کے بعد ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ جرمن سفیر نے پاکستانی آرمی چیف کو خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ جرمن کے لوگوں کی پاکستان میں انویسٹمنٹ ہے، IPP جو آپ کے بجلی بنانے والے منصوبے ہیں، لہٰذا جن 5 سے 6 منصوبوں کا ایگریمنٹ ختم کیا گیا ان میں سے ایک جرمنی کی انویسٹمنٹ ہے، ایک منصوبے کے اندر ایک 450 میگا واٹ کا پروجیکٹ ہے، یہ ایسے ہی ختم کیا گیا، ہمیں اس پر اعتراض ہے، شکایت ہے۔ یعنی جرمن سفیر ڈائریکٹ آرمی چیف کو خط لکھ رہا ہے۔ یہ اب ایسا ہوتا نہیں ہے، یعنی وزارت توانائی کدھر گئی، وزارت پانی و بجلی کدھر گئی، آپ کی وزارت خارجہ کدھر گئی؟ یعنی اگر ان کو کام ہے، کوئی کنسرن ہے تو وزارت خارجہ کو لکھیں، توانائی کو لکھیں، وہ ڈائریکٹ آرمی چیف کو لکھ رہے ہیں کیونکہ وہ اتنے بے وقوف نہیں ہیں۔ انہیں بھی پتہ ہے کہ اصل حکمران پاکستان میں ہے کون اور حکومت اصل میں کمپنی سرکار کی ہے۔ انہوں نے خط لکھ دیا کہ بھائی یہ والے ہمارے کنسرن ہیں اور اس پر دفتر خارجہ مذمتیں کرتا پھر رہا ہے۔ خبر ہے کہ جرمن سفیر کی جانب سے IPPs کے معاملے پر آرمی چیف کو لکھے گئے خط پر ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل۔ جرمن سفیر کی جانب سے آرمی چیف کو خط سمجھ سے بالاتر ہے۔ جرمن سفیر کو متعلقہ وزارتوں کو اس حوالے سے اعتماد میں لینا چاہیے۔ وہ کیوں لے اعتماد میں؟ وہ وزیر اعظم کو اعتماد میں نہیں لیتے اور وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات میں وہ آپ کو تلاشی نہیں دیتے۔ وہ جانتے ہیں کہ آپ کی اوقات کیا ہے، اس وزیر اعظم کی حیثیت کیا ہے ان فارم 47 کے وزراء کی، اس لیے انہوں نے ڈائریکٹ انہی کو خط لکھا کہ آپ کنسرنڈ پرسن ہیں، آپ ہمارا کام کر سکتے ہیں، اس لیے یہ خط ہم آپ کو لکھ رہے ہیں۔ پھر زلم خلیل زاد
بڑے پرومیننٹ ڈپلومیٹ ہیں افغان وار کے اندر. جب امریکہ نے نکلنا تھا افغانستان سے، جو قطر کے اندر ٹاکس چلی، زلمے خلیل زاد ایک بڑا فگر ہے اس خطے کے اندر، بڑا ایکٹیو ان کا رول رہا پاکستانی معاملات میں بھی. تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، اور یہ بڑا منع خیز ٹویٹ ہے. اردو زبان میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 3 چیزیں ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ فوری طور پر، فوراً سے بھی پہلے خان کو رہا کرو، فوراً رہا کرو. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مفاہمت کے لیے ضروری ہے، یہ مفاہمت کے لیے ضروری پہلا قدم ہے جو کہ ملک کے استحکام کے لیے بہت ضروری ہے. لاکھوں پاکستانی تسلیم کرتے ہیں کہ وہ جھوٹے الزامات کے تحت جیل میں ہیں. اس حقیقت سے میں بھی واقف ہوں، یعنی پاکستانی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جھوٹے مقدمات میں جیل میں ہے. پھر مجھے بھی ذاتی طور پر پتہ ہے کہ جعلی مقدمات میں عمران خان کو پھنسایا گیا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ کو فائدہ کیا ہوگا، اس اقدام سے استحکام آئے گا اور پاکستان کی معیشت کو تقویت ملے گی. اس وقت غیر ملکی اور پاکستانی دونوں ہی سرمایہ کاری کرنے سے گریزاں ہیں. اس سے پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات میں مدد ملے گی. اب یہ لائن سنیے گا، سب سے بڑا اہم جملہ سنیے گا. خاص طور پر اگر اس کے دوست، خاص طور پر اگر عمران خان کے دوست ڈونلڈ ٹرمپ اگلے ہفتے ہونے والے انتخابات جیت جاتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ لہٰذا آپ کے تعلقات خراب ہو جائیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں معیشت بھی آئے، آپ کے ملک میں استحکام بھی ہو اور امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی ٹھیک ہوں، تو پھر عمران خان کو فوراً رہا کریں، اس سے پہلے کہ اگلے ہفتے ٹرمپ جیت کر آئیں. پھر سجاد برقی، یہ پی ڈی آئی کو ہیڈ کرتے ہیں امریکہ میں، ان کی ملاقات لارا ٹرمپ کے ساتھ ہوئی ہے. لارا ٹرمپ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی بیٹی ہیں، انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور انہوں نے وعدہ کیا کہ اگر ان کے والد ڈونلڈ ٹرمپ جیت گئے تو پھر عمران خان کی رہائی اور پاکستان میں جو رجیم چینج آپریشن ہوا ہے وہ سب کچھ ریورس ہو جائے گا. اس لیے اب یہ سب کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. پھر عمران خان کی بہنوں کا اس حوالے سے بڑا زبردست رد عمل آیا ہے. آج علیمہ خان سے سوال کیا گیا کہ کہا جا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا تو عمران خان رہا ہو جائے گا، تو کیا پاکستان کالونی ہے؟ کیا ہم کوئی غلام ہیں؟ پاکستان امریکہ کی کالونی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی بات ہے جو پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ امریکہ کی انٹرفیرنس ہے، تو وہ تو امریکہ کی انٹرفیرنس ہوگی اگر ایسا ہوتا ہے. ہم تو اس کے خلاف ہیں کہ چاہے وہ ہمارے خلاف ہو چاہے کسی کے بھی خلاف ہو. لہٰذا پہلے ہی عمران خان کو میرٹ پر رہا کرنا چاہیے، کسی کے خط یا کسی کی کال یا کسی کی دھمکی کی وجہ سے نہیں کرنا چاہیے. تو یہ بین الاقوامی طور پر پاکستان کے لیے زمین گرم ہو چکی ہے اور ہمارے پلے اب کچھ رہ نہیں گیا. پھر آج خطاب کیا گیا ایک اجتماع سے علی امین گنڈا پور کی جانب سے. انہوں نے کہا کہ انقلاب لائے بغیر مسائل حل نہیں ہو سکتے. اب ہم جب نکلیں گے تو گھروں میں بتا کر نکلیں گے کہ اگر ہم واپس نہ لوٹے تو ہمارے جنازے پڑھ لینا. لہٰذا ہم اب سر پر کفن باندھ کر نکلیں گے. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے آج ایک بڑا فیصلہ کیا کہ انہوں نے کے پی کے میں طلباء یونین کو بحال کیا ہے. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ اور اڈیالہ جیل سے خبریں ہیں عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت بشرا بی بی اور ان کے وکیل کی عدم پیشی کے باعث بغیر کارروائی کے کل تک ملتوی ہوئی ہے. یعنی اڈیالہ جیل میں آج اس حوالے سے سماعت نہیں ہو سکی. پھر اعظم سواتی کے ریمانڈ کو لے کر بڑی خبر ہے. اعظم سواتی کو کل انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا جائے. انسداد دہشت گردی عدالت اعظم سواتی کو تمام مقدمات میں جوڈیشل ریمانڈ پر بھیجے، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے کہا گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے انسداد دہشت گردی عدالت کو اعظم سواتی کا تمام 8 مقدمات میں مزید جسمانی ریمانڈ لینے سے روک دیا. یعنی ان کے جو پہلے ریمانڈ دیے جا رہے تھے، عدالتی وقت گزرنے کے باوجود دیے جا رہے تھے ابو الحسنات ذوالقرنین کی جانب سے، تو آج پابندی لگائی گئی ہے کہ خبردار ایسا نہ کرنا. اور اب اس وقت ایک طوفان آیا ہوا ہے نون لیگ کے اندر اور ہر جگہ. یعنی یحییٰ آفریدی کے آ جانے کے بعد کیا چینج آیا. چھوڑیں یحییٰ آفریدی کو، قاضی کے جانے کی وجہ سے اب ریمانڈ ہی کل عدم ہونا شروع ہو گئے ہیں. یعنی اتنی عدلیہ مضبوط نظر آ رہی ہے. پھر جو کل دھلائی کی تھی ابو الحسنات کی، تو آج میاں گل حسن ذرا ٹھنڈے نظر آئے. انہوں نے اس کی وضاحت پیش کی. صحافی رپورٹ کر رہے ہیں کہ گزشتہ دنوں کی نسبت آج ڈویژن بینچ میں سماعت ٹھنڈے انداز میں جاری رہی. انسداد دہشت گردی کے جج ابو الحسنات کی وضاحت عدالت میں پیش ہوئی. ابو الحسنات کے تمام مقدمات کا ریکارڈ طلب کیا. اگر حتمی طور پر 6:30 بجے جسمانی ریمانڈ دیا گیا تو پھر کیا غلط ہے؟ جج کے مطابق 13 مقدمات تھے. اس تمام عمل میں وقت تو لگتا ہے. تو ابو الحسنات نے وضاحت دی کہ اصل میں مقدمات زیادہ تھے، اس لیے لیٹ ریمانڈ دیا.
تو یہ ذرا سی پرابلم ہو گئی۔ تو میاں گل حسن اورنگزیب نے بھی کہا کہ ایک بندے کا جسمانی ریمانڈ ہوا، ریمانڈ ختم ہونے پر دوسرا ریمانڈ لے لیا گیا۔ جج کو کہنا چاہیے تھا کہ 5 اکتوبر کا مقدمہ ہے، مجھ سے ریمانڈ کیسے مانگ رہے ہو؟ میرا گزشتہ روز کا غصہ قابل جواز نہیں تھا، مجھے اس پر افسوس ہے۔ یعنی جو کل انہوں نے کہا کہ یہ کیا شخص ہے ابوالحسنات، اس کے بغیر کیا انصاف کے ادارے نہیں چل سکتے، تو کہتے ہیں کہ مجھے اس پر افسوس ہے، جج ہمارے سامنے نہیں تھے، مجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم جو فیصلے میں نہیں لکھ سکتے وہ ہم عدالت میں بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو میاں گل حسن آج تھوڑے سے اس معاملے سے پیچھے ہٹے ہیں۔ پھر عامر فاروق اور جسٹس سمن رفعت امتیاز نے ایمان مزاری اور ان کے شوہر کا جسمانی ریمانڈ کالعدم قرار دیا ہے اور جوڈیشل آرڈر کو بھی سسپینڈ کیا، لہٰذا یہ ایک بڑا چینج ہے۔ اعظم سواتی کا ریمانڈ سسپینڈ، ہادی چٹھا اور ایمان مزاری کا جسمانی ریمانڈ سسپینڈ۔ پھر آئینی ترمیم کے حوالے سے جو ہے وہ خبر آ رہی ہے کہ جماعت اسلامی نے آئینی ترمیم سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سینئر وکلاء کا پینل تشکیل دے دیا گیا ہے لیاقت بلوچ کے مطابق۔ اور اس کے علاوہ جو آج اسلام آباد میں سماعت ہونی تھی، فل کورٹ سماعت، ججز کو جو ہراساں کیا گیا، جسٹس طارق محمود جہانگیری کی جعلی ڈگری اور باقی معاملات تھے، لیکن جسٹس محسن اختر کیانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے آج سماعت نہیں ہو سکی اور وہ کاز لسٹ بھی منسوخ کر دی گئی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔